بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز طلباء، پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ہم آپ کے سامنے بدیہ اسلامی دعویٰ سینٹر، الجمعیت الدعوہ والارشاد، توعیت الجالیات بالبدیہ الریاض کے اسلامی دعویٰ سینٹر کے ایجوکیشنل کیندر اسلم تو فعلمنی دوارا قائم کیا گیا ہندی لیول کا، ہندی بھاشا میں دوسرے لیول کے عربی بھاشا کی جانکاری کا سبق لے کر چل رہے ہیں، اور آج ہم اس کا 14واں سبق آپ کے سامنے لے کے حاضر ہیں۔ اس کو بولتے ہیں الدرس الرابع عشر، عربی میں الدرس الرابع عشر یعنی 14واں سبق، 14th لیسن انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں الفتیۃ السلام علیکم۔ یہ کنورسیشن کا اسٹائل ہے کہ کچھ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں، وہ سب کہتے ہیں السلام علیکم، حامد کو کہتے ہیں۔ حامد بولتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامد ان کو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد الفتیہ کیف حالک یا عمی، تو ان بچوں میں سے، جوانوں میں سے ایک بولتا ہے کیا حال ہے میرے چچا؟ حامد بولتا ہے انا بخیر والحمد للہ، میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ کیف حالکم، کیسے ہو تم لوگ، تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ من انتم، اور تم لوگ کون ہو؟ احدہم نحن ابناء الدکتور موسیٰ، تو ان میں سے ایک جو ہے بولتا ہے ہم جو ہے ڈاکٹر موسیٰ کے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، ہم سب ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں۔ حامد بولتا ہے اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم، مبارک ہو، تم لوگوں کا آنا خوش آمدید۔ ابوکم صدیقی، تمہارا باپ میرا دوست ہے۔ این عمکم شیخ عیسیٰ، اور تمہارے چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہیں؟ بولتا ہے ان میں سے ایک بولتا ہے احدہم ہوا مریض، ہوا الان فی المستشفیٰ۔ احدہم ایک جواب دیتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ حامد بولتا ہے شفاہ اللہ، من هذه الطفلہ التي معکم، وہ دعا دیتا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ پھر پوچھتے ہیں، حامد پوچھتا ہے من هذه الطفلة التي معک، یہ لڑکی، یہ بچی جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ یہ بچی جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ تو احدہم ان میں سے ایک جواب دیتا ہے ہی اختنا، یہ میری بہن ہے۔ حامد پوچھتا ہے ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ تو احدہم ان میں سے ایک جواب دیتا ہے اسمہا لیلہ، اس کا نام لیلہ ہے۔ حامد پھر پوچھتا ہے این بیتکم الجدید، تمہارا نیا گھر کہاں ہے، تمہارا نیو ہاؤس کہاں ہے؟ ویئر از یور نیو ہاؤس؟ تو ان میں سے ایک بولتا ہے بیتنا الجدید قریب من مطار، میرا نیا گھر ایئرپورٹ کے پاس ہے، ایئرپورٹ کے قریب ہے، نیئر آف ایئرپورٹ، our house is near the airport۔ پھر یہ حامد بولتا ہے انتم من المدرسۃ الثانویہ، کہ تم لوگ انتم فی المدرسۃ الثانویہ، کیا تم لوگ ہائی اسکول میں پڑھتے ہو؟ ان میں سے ایک بولتا ہے احدہم لا نحن بالجامعہ، نہیں ہم لوگ جامعہ میں ہے، یونیورسٹی میں ہے۔ اب یونیورسٹی میں کون کس میں ہے؟ انا فی کلیۃ الہندسہ، میں کالج آف انجینئرنگ میں ہوں۔ کون بولتا ہے؟ ان میں سے ایک بولتا ہے کہ انا فی کلیۃ الہندسہ، کلیۃ ہندسہ، کہ میں جو ہوں کالج آف انجینئرنگ میں ہوں، انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہوں۔ ومحمود فی کلیۃ الطب، اور محمود
کالج آف میڈیسن میں ہے، و ابراہیم فی کلیت الشریعہ، ابراہیم جو ہے اسلامک کالج آف لا میں ہے، اسلامک کالج آف لا، و یوسف فی کلیت التجارہ، اور یوسف جو ہے کالج آف بزنس میں ہے۔ تو یہ سب جو ہے کورس کے نام ہیں، کالجوں کے جو فیکلٹیز ہوتے ہیں ان میں سے کلیت الہندسہ، کلیت الطب اور کلیت الشریعہ اور کلیت التجارہ۔ تو یہ سب الفاظ ہیں، یہ کالج کے فیکلٹیز ہیں جو بچے کالج میں اپنا پڑھائی کرتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا ہے۔ کلیت الہندسہ کالج آف انجینئرنگ، کلیت الطب کالج آف میڈیسن یعنی ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھتے ہیں اس میں، اور کلیت الشریعہ اسلامک کالج آف لا، اس کا کلیت التجارہ، کلیت التجارہ یعنی کالج آف بزنس جس میں تجارت وغیرہ کی بات سکھائی جاتی ہے، یعنی اس کو کامرس بھی کہہ سکتے ہیں، کلیت التجارہ یعنی کالج آف کامرس، اس میں بزنس کا طور طریقہ یہ سب سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں، اس کو خاص طور سے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ بولتا ہے حامد من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، وہ نوجوان کون ہے جو تمہاری گاڑیوں میں، تمہاری گاڑی میں ہے، تم سب کی گاڑی میں ہے، وہ کون ہے؟ محمود ہوا زمیلی، محمود بولتا ہے، اب حامد نہیں بولتا ہے جو اس کا دوسرا بھائی ہوگا، محمود بولتا ہے ہوا زمیلی، وہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے۔ حامد من این ہوا، حامد پوچھتا ہے وہ کہاں کا ہے؟ محمود بولتا ہے ہوا من انگلترا، وہ انگلینڈ کا ہے۔ پھر حامد بولتا ہے مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ محمود بولتا ہے اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے۔ پھر حامد بولتا ہے امسلم ہوا، امسلم ہوا، کیا وہ مسلم ہے؟ تو محمود بولتا ہے لا وہ نصرانی ابوہ استاذی اسمہ الدکتور ایڈورڈ، بولتا ہے نہیں وہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، اس کے والد میرے استاد ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ایڈورڈ، ڈاکٹر ایڈورڈ۔ یہدیہم اللہ الی الاسلام، دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو اسلام کی ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے۔ پھر بولتے ہیں حامد اذهبتم الی المستشفى لزیارت عمکم اليوم، اذهبتم الی المستشفى لزیارت عمکم اليوم، جو بولا نا کہ میرا چچا بیمار ہے، تو اب پوچھ رہے ہیں کیا تم اپنے چچا سے ملنے آج ہاسپٹل گئے؟ ٹھیک ہے، اذهبتم کیا تم گئے، الی المستشفى، الی المستشفى ہاسپٹل کی طرف، لزیارت عمکم اپنے چچا سے ملنے کے لیے آج کے دن۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہوا، اب اس کو آپ جو ہے اصطلاحی اور بول چال کے آسان بھاشے میں ایسا ترجمہ کریں گے کہ کیا تم ان سے ملنے کے لیے ہاسپٹل آج گئے؟ ٹھیک ہے۔ یوسف نعم، یوسف ان میں سے ایک بھائی بولتا ہے یوسف کہ ہاں ہم سب گئے تھے، ذہبنا، نا ذہبنا، ہم سب گئے تھے۔ اب ایکسرسائز دیتے ہیں، عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، ان سوالوں کے جواب دو۔ من انتم، این بیتکم، من ربکم، ما لغتکم۔ اب بولے من انتم، تم سب کون ہو؟ تو اس میں جواب دیں اپنے اپنے نام سے، ہر کوئی جو ہوگا بولے گا، مثلا ایک بولے گا انا حامد، کوئی بولے گا انا محمد، کوئی بولے گا انا احمد۔ تو چونکہ یہ سوال سب سے ہو رہا ہے تو سب کو جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ اگر کوئی ایک ہی جواب دیتا ہے تو پھر سب کو بولنا پڑے گا، بولے گا انا حامد وہذا محمد وہذا خالد، اس طرح سے
جواب دینا پڑے گا سب کو، ٹھیک ہے. من انتم، تم سب کون ہو، یہ مطلب سوال ہے، تو آپ سب کو جواب دینا ہے، ایک کا نہیں ہے. من انت نہیں ہے، من انتم ہے، جمع ہے. این بیتکم، تم سب کے گھر کہاں ہے، تو اس میں کوئی ایک بھی جواب دے دے گا کہ بیتنا کیا ہے، بیتنا قریبا من المطار، یا بیتنا قریبا من المسجد، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی جو مناسب ہوگا، بیتنا قریبم، قریب کیا بیتنا، یہاں تو پوچھا تھا تمہارا گھر نیا گھر کہاں ہے، تو اس کا جواب دے دیں گے بیتنا قریبم من البیت من المطار، یا من المسجد اور من السوق، جو بھی ہے بول سکتے ہیں. من ربکم، تمہارا رب کا کون ہے، تو جواب دیں گے ربی اللہ، ربنا اللہ، ٹھیک ہے. من انتم، تم سب کہاں ہو، تم سب کون ہو گئے، تو اس کا جواب دیں گے نحنو، یا ہر کوئی، یا تو ایک ہی جواب نحنو، نہیں من انتم کا جواب تو سنگل ہی سنگل دے گا، تم سب کون ہو. تو یا تو یہ بھی بول سکتے ہیں نحنو، اوپر آیا ہے اس کا ایک نحنو ابناء الدکتور آیا ہے نا، تو اسی حساب نحنو مثلا بولیں گے ابناء الدکتور عیسیٰ، نحنو کے ساتھ جواب دیں گے. یا یہ کہ ہر کوئی اپنا اپنا جواب دے گا، تو انا کر کے جواب دے گا، انا ابن الدکتور موسیٰ، انا ابن الدکتور موسیٰ، انا ابن الدکتور، یا نحنو ابناء الدکتور، یا نحنو نحنو ابناء محمد، جو بھی ہوگا. تو اگر الگ الگ جواب دیں گے تو انا کر کے، اور نہیں کوئی ایک ہی جواب دے گا سب کی طرف سے، تو نحنو کر کے جواب دے گا، نحنو ابناء حامد، جو بھی ہے. این بیتکم، تو اسے دیکھیں بیتنا قریبا من المسجد. من ربکم، تو بولیں ربنا اللہ. ما لغتکم، لغتنا الہندیہ، لغتنا الہندیہ. این مدرستکم، تمہارا مدرسہ کہاں ہے، مدرستکم فی الریاض، یا مدرستنا قریب عند المسجد، یا مدرستنا قریبا من المسجد، ٹھیک ہے. انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو، تو جواب دیں گے نحنو مسلمون، نعم نحنو مسلمون. افی بیتکم حدیقہ، کیا تمہارے گھر میں باغیچہ ہے، پارک ہے، حدیقہ مطلب پارک، تو بولیں گے لا لیس فی بیتنا حدیقۃ، نہیں ہمارے گھر میں جو ہے پارک نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا اگر جواب دینا ہوگا اس بات میں پازیٹیو، تو بولیں گے نعم فی بیتنا حدیقۃ، ہمارے گھر میں پارک بھی ہے. عندکم سیارۃ، نعم عندنا سیارہ. یا بولیں گے لا لیس عندنا سیارہ، لیس عندنا سیارہ، یا نعم عندنا سیارہ. مطلب یہ سب میں جو ہے نا ضمیر جمع استعمال کرنا ہے، یہ اصل بتانا ہے اس میں، کیونکہ سب جمع کا صیغہ ہے نا، تو اس جواب میں بھی جمع ہی کا صیغہ آئے گا. این مدرستکم، تم سب کا مدرسہ کہاں ہے، تو بولیں گے مدرستنا فی الریاض، یا مدرستنا عند السوق قریبا من المسجد، اس طرح سے دیں گے.
اانتم مدرسون، کیا تم سب مدرس ہو؟ تو جواب دیں گے نحنو، نعم نحنو مدرسون، یا بولیں گے لا نحنو طلاب. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نحنو کا استعمال کرنا ہے کہیں پہ، اور کہیں پہ نا ضمیر اس کے ساتھ لگا کر کے استعمال کرنا ہے. یہ ہے اس میں خاص بتانے کا مقصد. اب آگے بولتے ہیں نحن مسلم، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. والاسلام دیننا، اور اسلام ہمارا دین ہے. والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے. والقرآن الکریم کتابنا، اور قرآن کریم ہماری کتاب ہے. والکعبۃ قبلتنا، اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے. والعربیۃ لغتنا، اور عربی ہماری زبان ہے. تو یہ سب میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ ایک جگہ نحنو، اور اس کے بعد سب جگہ سب کے ساتھ جو ہے نا یعنی جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اس کے بعد نا مطلب ضمیر جمع استعمال ہوا، متکلم بھی ہے اور ضمیر جمع ہے. اس کے بعد بولتے ہیں این مدرستکم یا اخوان، اے بھائیو تمہارا مدرسہ کہاں ہے؟ یہ سے جواب نہیں پوچھا ہے، لیکن آپ جواب چاہیں تو بنا سکتے ہیں. مدرستنا قریبا من المطار، مدرستنا قریبا من السوق، ایسا جواب دے سکتے. لیکن جس میں بولا صرف پڑھو اور لکھو. خرج الآن من الفصل وذهب الى المدير، خرج الآن من الفصل وذهب الى المدير، یعنی وہ نکلا ابھی کلاس روم سے اور مدیر کے پاس گیا، پرنسپل کے پاس گیا. پھر بولتے ہیں فی ای شارع بیتکم، تمہارا گھر کس روڈ میں ہے؟ بیتنا فی الشارع الذی امام المحکمہ، تو جواب دیتا ہے ہمارا گھر کورٹ کے سامنے کے روڈ پر ہے. محکمہ بولتے ہیں کورٹ کو، عدالت کو. تو اس کورٹ کے سامنے والی روڈ پہ ہمارا گھر ہے. ابونا صدیق عمکم، میرے ابا تمہارے چچا کے دوست ہیں. انتم مدرسون، کیا تم سب مدرس ہو، ٹیچر ہو؟ لا نحن اطباء، نہیں ہم سب ڈاکٹر ہیں. انتم ابناء المدیر، کیا تم سب مدیر کے بیٹے ہو؟ لا نحن حفظتہ، نہیں ہم سب ان کے پوتے ہیں. حفید کی جمع ہے، حفید بولتے ہیں پوتا کو، تو حفظت اس کی جمع ہے، ہم سب ان کے پوتے ہیں. مدرستنا کبیرۃ و مدرستکم صغیرۃ، بولتے ہیں ہمارا مدرسہ بڑا ہے، تمہارا مدرسہ چھوٹا ہے. لنا حدیقۃ جمیلہ فی تلک القریہ، بولتے ہیں ہمارا ایک خوبصورت پارک بھی ہے اس گاؤں میں. اخونا طالب فی کلیۃ الطب، میرا بھائی کالج آف میڈیسین میں اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے. انتم اطباء، کیا تم سب ڈاکٹر ہو؟ بعضنا اطباء و بعضنا مہندسون، ہم میں سے کچھ لوگ ڈاکٹر ہیں اور کچھ لوگ انجینئر ہیں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے. انتم ذهبتم یا اخوان، این ذهبتم یا اخوان، تم سب کہاں گئے اے دوستو، اے بھائیو؟ ذهبنا الى السوق، ہم لوگ بازار گئے. اضف الاسماء الآتیہ الى الضمائر كما هو موضح في المثال، اضف اسماء الآتیہ الى الضمائر، یعنی ان ناموں کے ساتھ ضمیر کو لگانے کا ہے. یہ نام جو آئے گا نیچے ان کے ساتھ ضمیر کو لگانا ہے، یعنی پروناؤن کو اس کے مناسب سے لگانا ہے. جس کے ایک مثال دیا ہے بیت، اب اس کے لیے بیتکم یا بیتنا ایک مثال دے دیا ہے. تو اسی طریقے سے سب کو نیچے والے کو بنانے کا ہے. جیسے عمکم، عمنا، اور اسے دیا ہے امکم، امنا، ٹھیک ہے. صدیقکم، صدیقنا،
مدرستکم مدرستنا، اختکم اختنا، لغتکم لغتنا، دینکم دیننا، ابوکم ابونا، اخوکم اخونا. اس کا بولتے ہیں اقرا، اس کو پڑھو بس. ایو یوم ھذا، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ بولتے ھذا یوم السبت، یہ آج سنیچر ہے. ٹھیک ہے، ہندی میں اس کو شنیوار کہتے ہیں، سنیچر کو شنیوار. ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولتے ھذا شہر رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے. ایو کلیۃ ھذہ، یہ کون سی کالج ہے؟ ھذہ کلیۃ التجارہ، یہ کالج آف کامرس ہے، کالج آف بزنس ہے. فی ای مدرسۃ انت، تم کس مدرسہ میں ہو؟ انا فی المدرسۃ المتوسطہ، میں مڈل اسکول میں ہوں، مڈل اسکول میں ہوں. من ای بلد انت، من ای بلد انت یا اخت، اے میری بہن آپ کس شہر کی ہیں؟ انا من اليونان، وہ بولتی ہے میں یونان کی ہوں. اقرا واکتب، بولتے ہیں پڑھو اور لکھو، بس اس کو جو ہے پڑھنا اور لکھنا ہے بس. ولیم نام ہے، ایڈورڈ یہ بھی نام ہے، ولیم ایڈورڈ، لندن، بارس پاکستان، استنبول ابراہیم، اسماعیل اسحاق، یعقوب ایوب سلیمان داؤد یونس ادریس جبرائیل میکائیل فرعون، یہ سب نام ہے اور معروف ہے. ٹھیک ہے، اس کو پیرس ہے، بارش میں پیرس، لندن تو معلوم ہی ہے، پاکستان استنبول، باقی سب واضح ہے انشاءاللہ. اب اقرا المثال ثم حول الجمل آتیہ مثلا، بولتے ہیں کہ یہ مثال کو پڑھو اور نیچے والے کو اسی حساب سے چینج کرو، اس کو پریورتن کرو. انت ذهبت الى المدرسہ، یہ ہے پیٹرن، تو اس کو کرنا ہے. یہ ذهبت کو جو ہے جو مخاطب کی ضمیر جمع لگا کر کے جملہ بنانے کا ہے، تو اسی حساب سے اس سے پہلے جو آئے گا الفاظ اس میں بھی چینجنگ ہو جائے گی. بولتا ہے انتم ذهبتم الى المدرسہ، انت ذهبت الى المدرسہ، تو اب اس کو جمع کے ساتھ لگانا ہے. تو انتم ذهبتم الى المدرسہ، کہ تم گئے مدرسہ، اور یہاں کیا ہے؟ تم سب گئے مدرسہ. اب ایسے سب کو بنانا ہے. انت خرجت من الفصل، تو اس کو آپ بنائیے گا کیسے؟ انتم خرجتم من الفصل، انت خرجت من الفصل، تم نکلے کلاس روم سے، تو اس کی جمع ہے انتم خرجتم من الفصل، تم سب نکلے کلاس روم سے. انت جلست فی الفصل، تم بیٹھے درسگاہ میں. انتم جلستم فی الفصل، تم سب بیٹھے درسگاہ میں. این ذهبت یا اخی، تم سب کہاں گئے اے بھائی؟ این ذهبتم یا اخی، این ذهبتم یا اخوانی، تم سب کہاں گئے اے میرے بھائی؟ ہاں اخی نہیں آئے گا، اخوانی آئے گا. انتم این ذهبتم یا اخوانی، تم سب کہاں گئے میرے بھائی ہو. لماذا خرجت من الفصل یا ولد، تو اس کا بنائیں گے کیوں اے لڑکے تم کلاس روم سے کیوں نکلے، تو جواب بنے گا لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد. اب اس میں جو نئے لفظ آئے ہیں نیو ورڈز، اس کو یاد کرنا ہے. الکلمات الجدیدہ یعنی نیو ورڈز. الحفید، الحفید میں پوتا پوتی اور ناتی نتنی دونوں آ جاتے ہیں. تو الحفید پوتا اور ناتی، اسی کو الحفیدہ کر دیں گے تو نتنی نواسی اور پوتی بھی ہو جائے گی. ابن الابن و ابن البنت، ٹھیک ہے. ابن الابن یعنی بیٹے کا بیٹا، اسی کو بتایا حفید کو، بیٹے کا بیٹا. و ابن البنت، الحفید جو ہے وہ کیا ہے؟ ابن الابن اور ابن البنت دونوں کو بولتے ہیں، یعنی بیٹے کے بیٹے کو بھی اور بیٹی کے بیٹے کو بھی. وہی میں نے بولا پوتے کو اور نواسے دونوں کو بولتے الحفید.
اس کی جمع حفظتن ہے. الکلیہ کالج، اس کی جمع کلیات ہے. کلیت الطب کالج آف سائنس، کالج آف میڈیسین. کلیت الشرعیہ کالج آف اسلامک لا. کلیت الہندسہ کالج آف انجینئرنگ. کلیت التجارہ کالج آف بزنس یا کالج آف کامرس. اس کے بعد المحکمہ عدالت کورٹ. الاخ بھائی، جمع ہے اخوہ و اخوان، دونوں اس کی جمع آتی ہے. اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید. اہلا و سہلا و مرحبا، ویلکم. یعنی یہ استقبالیہ جملہ ہے. کسی کو جو ہم استقبال کرتے ہیں تو اس کے اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا بولتے ہیں. الیونان، یونان ایک ملک کا نام ہے، دیش کا. نصرانی یہ کرسچن یا عیسائی، اس کی جمع نصارہ ہے. البلد، بلد مطلب شہر سٹی، اس کی جمع بلاد ہے. تو یہ ہو گیا کلاس نمبر سبق نمبر 14. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عربی زبان سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو سمجھ کر کے ہم پڑھنے والے بن جائیں، اور اسی کے ساتھ اللہ ہمیں قرآن شریف جو کہ عربی میں ہے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.